دوسرا ایگزامپل ہے کنسیڈر اے پارٹیکل موونگ ان اسپیس یوزنگ دا اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس ایز دا جنرلائز کوآرڈینیٹس. اس میں اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس جو ہے نا وہ جنرلائز کوآرڈینیٹ ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو کارٹیسن کوآرڈینیٹس ہیں ایکس وائی زی ہمارے پاس اولڈ کوآرڈینیٹس ہیں یا اوریجنل کوآرڈینیٹس ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایکسپریس دا ورچوئل ڈسپلیسمنٹ آف ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا وائی اینڈ ڈیلٹا زیڈ. تو ہم نے ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ان کی فائنڈ کرنی ہے ان ٹرم آف آر تھیٹا فائی. تو ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس ڈیلٹا ایکس ہمارے پاس یہ اس کے برابر ہے اور ڈیلٹا وائی ہمارے پاس اس کے برابر ہے. اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو ڈیلٹا زیڈ ہمارے پاس اس کے برابر ہے. اب ان کے اندر جو ہے نا مختلف ڈریویٹوز موجود ہیں, پارشل زیڈ بائی پارشل آر, پارشل زیڈ بائی پارشل تھیٹا, پارشل زیڈ بائی پارشل فائی. اسی طرح ان سب میں پارشل ایکس بائی پارشل آر اور پارشل ایکس بائی پارشل تھیٹا, پارشل بائی پارشل فائی, پارشل وائی بائی پارشل آر, یہ سارے ڈریویٹو چاہیے. تو لیکن ہمارے پاس اگر دیکھیں تو کارٹیسن کوآرڈینیٹس اور اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس ہمارے پاس ان ریلیشنز میں بندھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے میں جو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو ان ریلیشن کی مدد سے کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ریلیشن موجود ہیں, ہمیں ان ریلیشن سے یہ ڈریویٹو چاہیے ہوں گے, وہ ڈریویٹو ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اور فائنڈ کرنے کے بعد ان ایکویشن میں پٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے نا ورچوئل ڈسپلیسمنٹس کے ایکسپریشن آ جاتے ہیں. تو ڈیلٹا ایکس ہمارے پاس اس کے برابر ہے, اسی طرح ڈیلٹا وائی ہمارے پاس اس کے برابر ہے اور ڈیلٹا زیڈ اس کے برابر ہے. تو سیکنڈ ایگزامپل بھی ہو گیا. اس کے بعد ایک تیسرا ایگزامپل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اے لائٹ ان ایکسٹینسیبل اسٹرنگ ود اے ماس ایم. یہ ہمارے پاس ایک ان ایکسٹینسیبل اسٹرنگ ہے, مطلب اس اسٹرنگ میں کوئی فرق نہیں آتا, یہ کانسٹنٹ ہے, اس کی لینتھ جو ہے ٹھیک ہے ان ایکسٹینسیبل ہے. اس کے ایک سرے کے ساتھ جو ہے نا ماس ایم لٹک رہا ہے جو یہاں پر ہے ٹھیک ہے, اور دوسرے اینڈ پہ انہوں نے بتایا کہ ایٹ دا ادر اینڈ آف دا اسٹرنگ اے رنگ آف ماس ایم, ایک رنگ, یہ رنگ دی گئی ہے دیکھیں آر سے اس کو ڈینوٹ کیا گیا ہے رنگ کو آر ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے اسٹرنگ کے دوسرے اینڈ پہ یہ رنگ ہے ہمارے پاس, اور رنگ کا ماس جو ہے نا وہ اس جو ہمارے پاس یہ باڈی ہے اس کے ماس سے کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ باڈی اس رنگ کو اپنی طرف اٹھائے گی, کھینچے گی. لیکن یہ رنگ جو ہے نا چونکہ ساتھ کیا دیا گیا ہے کہ which slide smoothly on the vertical rod, یہ vertical rod ہے جو فکس ہے, اس پہ یہ رنگ جب یہ ماس نیچے کی طرف آئے گا تو یہ رنگ اس پہ سلائڈ کرے گی, اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے. تو اس رنگ کا پاتھ یہ ہے اور اسٹرنگ اس طرح سے اس پلی سے گزر کے اس ماس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ سارا ڈائیگرام تھا. اس میں کیا کہتے ہیں کہ the ring is released from rest at the same level as the point from which the pulley hangs. تو سیم لیول سے رنگ کو ریلیز کیا گیا ہے, مطلب چھوڑا گیا ہے, تو وہ نیچے جا کے یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے. if b is the maximum distance the ring will fall, اور بی جو ہے نا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی میکسیمم ڈسٹینس ہے. اس رنگ کو جب چھوڑا گیا تو اس نے ڈسٹینس بھی کور کیا ٹھیک ہے. اب اگر ماس نیچے کی طرف آئے گا تو یہ رنگ اسے سلائڈ کرے گی اس پہ, اس ورٹیکل راڈ پہ ٹھیک ہے. تو ڈٹرمن بی یوزنگ دا پرنسپل آف ورچوئل ورک. تو ورچوئل ورک کا پرنسپل یوز کر کے بی کو فائنڈ کرنا ہے. تو یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے نا یہاں سے اس باڈی سے لے کر یہاں تک انہوں نے ایکس دی ہے, اور یہ جو ہے نا یہ ان نون ہے. یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی کیسے کہ ہم اس کو رائٹ اینگل ٹرائنگل لے لیں گے, 90 ڈگری یہاں پہ لے لیں گے. جب 90 ڈگری یہاں پہ لے لیں گے تو یہ ایک سائڈ ہو جائے گا, دوسرا سائڈ ہو جائے گا, یہ ہائپوٹینیوز ہو جائے گا. تو ہائپوٹینیوز ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہائپوٹینیوز ہم پیتھاگورس فارمولے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو ہائپوٹینیوز کو ہم ایچ اگر لے لیں تو ایچ اسکوائر. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایچ اگر فائنڈ کریں گے تو ہم دونوں سائڈ سے اسکوائر روٹ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈسٹینس ہے ہمارے پاس یہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر ہول 1/2, یہ ہائپوٹینیوز ہے بیسیکلی. تو اسٹرنگ کی جو لینتھ ہے ہمارے پاس وہ ایکس پلس ہائپوٹینیوز, تو یہ ہمارے پاس اسٹرنگ کی لینتھ ایل آ جاتی ہے, ایکس پلس ہائپوٹینیوز. اس میں اگر ہم مزید غور کریں تو دیکھیں تو
اگر یہ ماس نیچے کی طرف آئے گا تو ایکس پی چینج ہوگا، اور اسٹرنگ اوپر کی طرف جائے گا تو یہ ہائپرٹینیوز بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے، ہائپرٹینیوز میں کیا چینجز آتی ہیں؟ بی میں صرف چینجز آتی ہیں، اے کانسٹنٹ رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم یہاں پہ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ فائنڈ کریں گے تو وہ اس میں دو ویریبل ہوں گے، ایک ایکس اور بی. تو ایکس اور بی کے لحاظ سے ہم ورچوئل ڈسپلیسمنٹ فائنڈ کریں گے. اور ورچوئل ڈسپلیسمنٹ آف ایل چونکہ کانسٹنٹ ہے تو اس کا ورچوئل ڈسپلیسمنٹ 0 ہو جائے گا. تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا آئی ہمارے پاس آئے، ڈیلٹا آئی از اکول ٹو پارشل آئی سوری ایل، ہم نے ڈیلٹا ایل لیا ہوا ہے. ڈیلٹا ایل ہم لیں گے تو ڈیلٹا ایل از اکول ٹو پارشل ایل بائی پارشل ایکس اور ایکس، اور پلس پارشل ایل بائی پارشل بی اور پارشل بی. یہ ہمارے پاس ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کے فارمولے. اگر یہاں پہ ہم غور سے دیکھیں تو ہم نے اس طرح ہی کیا ہوا ہے کہ اگر زیڈ جو ہے نا وہ آر تھیٹا فائی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اس کا ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ہم اس طرح لیتے ہیں. تو ایل چونکہ یہاں پہ ایل کے اندر جو ایکس ہے اور بی ہے وہ صرف چینج ہو سکتے ہیں، باقی ایک کانسٹنٹ ہے، تو ہم اس کی ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ایسے لکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں تو اس فارمولے کو، تو یہاں سے ایکس کے لحاظ سے ڈریویٹو لیں گے تو ہمارے پاس یہ 1 ہو جائے گا، تو یہ رہ جائے گا. اور ایل چونکہ میں نے کہہ دیا کہ کانسٹنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس 0 ہو جائے گا. اس کی ورچوئل ڈسپلیسمنٹ یہاں سے پارشل ایکس آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کا مزید ہم دیکھیں بی کے لحاظ سے لیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1/2 اور اے اسکوئر پلس بی اسکوئر مائنس 1/2 انٹو 2b. تو یہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ آ گیا. اب یہ 2 آپس میں کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا اس کے اگر ہم ڈیلٹا بی کی ورچوئل ڈسپلیسمنٹ فائنڈ کریں اور ساتھ اس میں ڈیلٹا بی بھی آئے گا، یہاں پر ڈیلٹا بی اپنی جگہ پہ آ جائے گا یہ والا. ٹھیک ہے.